فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام دائم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر حضرات، آپ اس سرد رات میں 2 بجے تک بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لے. یہ کسی خطاب کا وقت نہیں بلکہ خطاب پہ عتاب کا وقت ہے. میں کسی خطاب کی نیت سے حاضر نہیں آیا. جس محبت کے ساتھ مجھے اہل جلسہ نے، اہل خانہ نے آواز لگائی تھی، میں ان کی محبت پر لبیک کہتا ہوا حاضر آ گیا ہوں. آپ حضرات کو جتنا سننا تھا الحمدللہ آپ سن چکے ہیں. نقیب کی نقابت، خطیب کی خطابت، نعت گو حضرات کی نعت گوئی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما چکے ہیں. اور آپ کی سماعت کا پیمانہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے. مزید اس میں کچھ اڈیلنے کی میں کوشش کروں گا تو پیمانہ چھلک پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا لبریز پیمانہ چھلکایا جائے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ بزم محبت اہل خانہ نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سجائی تھی، رچائی تھی، بسائی تھی. ہر آنے والے نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا عنوان مقرر کیا، منتخب کیا، اور اسی عنوان کے تحت انہوں نے خطاب فرمایا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے قرآن مقدسہ کی ایک جز کا آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ اس کا ترجمہ سن لیں. میں تقریر نہیں کروں گا، ترجمہ کرنے کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. بھلا اس رب کا تم کیسے انکار کرو گے اس حال میں کہ تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، تمہارا کوئی عطا اور پتہ اور ٹھکانہ نہ تھا. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس رب نے تمہیں زندگی عطا کی. اپنے رب کا کیسے انکار کرو گے کہ تمہارا وجود نہ تھا، رب نے تمہیں وجود عطا کیا. تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، رب نے تمہیں ہستی عطا کی. تمہارا کوئی عطا اور پتہ ٹھکانہ نہ تھا تو رب نے دنیا میں تمہیں زندگی عطا کی. اور آپ اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہیں جو چاہو کر لو، کل کو مر جائیں گے، ساری خواہشات دفن ہو جائیں گی. اس لیے یہ فکر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو دنیا کی رنگینیاں ہیں،
جان ہے تو دنیا کی رعنائیاں ہیں، اس لیے جو چاہو اس دنیا میں کر لو، مر کر قبر میں گئے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ مگر قرآن کہتا ہے تمہارا وجود نہ تھا، فَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور موت یہ آخری منزل نہیں۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ إِلَيْهِ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، موت کے بعد تم پھر زندہ کیے جاؤ گے، موت کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف پلٹ کر جانا، اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ زندگی نہ تھی تو رب نے تمہیں زندگی عطا کی، زندگی کے بعد ثم یمیتکم، تمہیں موت دے گا، اور موت ہی آخری منزل ہے، ثم یحییکم، تم پھر زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اور رب ہی کے حضور جانا ہے، رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آخری منزل بارگاہ الہی ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا۔ مر کر معاملات ختم نہیں ہوتے، ارے مر کر معاملات ختم ہو جاتے تو یہ قبر میں سوال و جواب کس سے ہو رہا ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، مولا ہمارے مرحومین کو عذاب قبر سے بچا، تو یہ دعائیں کس لیے؟ اور اگر بات اتنی بھی نہیں تو آپ قبرستان جاتے ہو نا، جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولیے، کسی کی میت پہ تو جاتے ہی ہوں گے، جاتے ہیں یا قبرستان سے گزرتے تو کچھ بولتے بھی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ اے قبر والے تجھ پر سلامتی ہو، اے قبر میں رہنے والے تجھ پر سلامتی ہو، ہمارا یہ سلام کرنا کہ قبر والے تجھ پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں بھی زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے، قبر میں بھی زندگی ہے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اس دنیا سے قبر کی دنیا میں جانے کا نام موت ہے، موت کا مطلب انتقال، اور انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا۔ گفتگو میری دراز ہو رہی ہے لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے نا، اسی اللہ کی بچھائی ہوئی دھرتی پہ چلتے ہو نا، اسی اللہ کے نیل کو آسمان کی چھتر چھایا میں زندگی گزارنا، یہ آنکھوں میں نور تمہارے رب نے دیا، زبان میں گویائی تمہارے رب نے دی، بازوؤں میں طاقت تمہارے رب نے دی، چلنے کی طاقت تمہارے رب نے دی۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اس رب کے احسان تلے دبا، رب کا احسان ہے نا۔ اگر آنکھوں سے اندھا پیدا کر دیتا تو رب کا کیا بگاڑ دیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے آنکھوں میں نور دیا، رب کا احسان ہے کہ زبان میں گویائی دی، رب کا احسان ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدا کیا، رب کا احسان ہے کہ زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کیے، اسی رب کی دھرتی پر چلتے ہو، اسی رب کی پیدا کرتی ہواؤں سے تم سانس لے رہے ہو، زندگی کا لمحہ لمحہ رب کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ اور دنیا میں جب کوئی انسان ایک مرتبہ احسان کرتا ہے
تو احسان مند حضرات اسے زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ ایک احسان کو زندگی بھر یاد کرتے ہیں تو جس رب کے احسانات بے شمار ہیں اس رب کو ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔ کبھی کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے کہوں گا بھی نہیں کہ بولیے نہیں کرتے ہیں تو ہوش کے ناخن لیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے احسان کو یاد کریں، اس لیے کہ تمام سفر کی صعوبتوں سے گزر کر آخری منزل رب کی بارگاہ ہے، رب کے حضور جانا ہے۔ اب کون سا چہرہ لے کر جانا ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ احسان مندوں کا چہرہ لے کر جانا ہے یا احسان فراموش بن کر جانا ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ احسان مند بن کر جانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت پر چلو، اور احسان فراموش بن کر جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی طبیعت پر چلو، اس سوچ کے وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر انتظار کرو اس دن کا جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ یاد رکھو آخری منزل رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہاں تو احسان فراموش دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں نا، وہاں تو راستہ بدلنے کا بھی موقع نہ ملے گا، وہاں کوئی گلیاں نہیں ملے گی۔ رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ ہوگی سامنے، تم ہوگے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ رب کے حضور کون سا چہرہ لے کر جائیں، احسان مندوں والا یا احسان فراموشوں والا۔ احسان مند بن کر جانا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کی شریعت کو اپناؤ، اور احسان فراموش بن کر ہی جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی طبیعت پر چلو، انشاءاللہ وہاں ہم بھی دیکھ لیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی کو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔